اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، گزشتہ درس سورہ نساء 58 نمبر پہ ہم نے جو گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، ان کی سپرد کرو اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، ان تحکموا بالعدل. تو آج کے درس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. ان دونوں کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارا حشر کہاں ہوگا؟ آگے ہمارا یہ درس آ رہا ہے 69 نمبر آیت پہ کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ. پھر یہ اس کا رزلٹ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر لبیک کہہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اللہ کے نبی کا حکم ہو ہم اس کے لیے مستعد رہیں، کمر بستہ رہیں اور اس کے امتثال کے لیے سر توڑ کوشش کریں. تو فردوہ، اچھا کسی چیز میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ، تو اس کو لوٹا دو الی اللہ، اللہ کے طرف اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان لانے والے ہو باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر. یہ جزا شرط مؤخر ہے اور جزا مقدم ہے. اگر یوں ہے تو یوں کر، ٹھیک ہے نا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تو پھر اپنے معاملات ایسے چلاؤ، ٹھیک ہے. ذالک خیر واحسن، یہ بہتر ہے اور اس کا اچھا انجام ہے. تو گزشتہ درس میں سے ایک حدیث سناؤ کہ عدل، انصاف اور امانت ہے ان کے طرف لوٹا دو. تو اس میں بڑی حدیثیں ہیں، ہم نے مختصر سی گفتگو. ایک حدیث مزید سنا دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان نے فرمایا جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا. سورہ معارج میں اس کا ذکر ہے، 70 نمبر سورت میں 29ویں پارے میں. اس دن 7 افراد، 7 قسم کے لوگ وہ اللہ کے سائے یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک عدل کرنے والا بادشاہ، حاکم، وہ شخص جو اللہ کے، نمبر 2 جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، اچھا، اور جس کا، نمبر 3 جس کا دل مسجدوں میں معلق رہو، مسجد میں مجھے بڑا چین آئے. اور ایک وہ شخص جو اللہ کی محبت میں ملے اور اللہ کی محبت میں جدا ہو، جب بھی گفتگو تو اللہ واللہ کے نبی کے بارے میں. اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہے. وہ شخص جس کو یہ ایک اور شخص ہے جس کو خوبصورت اور با اختیار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا. یہ 7 قسم کا افراد ہے جو بخاری میں 660 نمبر حدیث میں، مسلم میں 1031 پر، ترمذی میں بھی 2391 نمبر وغیرہ ہر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو عدل، انصاف، اللہ گزشتہ اس میں تھا کہ عدل انصاف کرو، تو اس پر میں نے ایک حدیث بنائی. آج کے اس میں جو ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، بشرطے کہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے. تو اس سے 4 چیزوں کا پتہ چلا کہ ادلہ اربعہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. ہاں، اس کی حجیت پر اسی آیت مقدسہ سے استدلال ہے. اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ جو ہیں وہ 4 ہیں، ادلہ اربعہ جس کو کہتے ہیں. کتاب، اب دیکھ اس میں ایک بھی کم ہو جائے تو گمراہی کی طرف جائے گا. اب جو اس میں دعویٰ جس کو
مختصر سا وہ کہتے ہیں بس میں 1 مہینے میں پڑھوں، تو لہذا وہ تو اس کے لیے تو اصول ہے نا، وہ کہتے ہیں چلو ایک آیت کا ترجمہ یاد کرو اور لوگوں کی گمراہی کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اب بھائی قرآن کو سمجھنا تو حدیث کو سمجھنا ضروری، حدیث کو سمجھنا ہے تو اجماع امت صحابہ کو سمجھنا ہے، ان کو اگر سمجھنا ہے تو فقہا کو سمجھنا ضروری ہے نا، یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہے، اس میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے تو گئے۔ اس پر دیکھیں کیا ہیں، 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اطیع اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کا حکم مانو، یعنی قرآن میں دیکھو، یعنی کتاب اللہ کے احکام جو ہیں۔ اطیع الرسول سے مراد سنت رسول ہیں، حدیث ہے، حدیث تقریری ہو، حدیث جو ہے وہ فعلی ہو، حدیث قولی ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اولی الامر منکم سے مراد اجماع ہے، یعنی ہر زمانے کے علماء، کیونکہ یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی لا یجتمع امتی علی الضلالہ، علماء کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کریں گے۔ تراویح 20 رکعت ہے، اب پورے مشرق تا مغرب، جنوب تا شمال، ائمہ اربعہ سب متفق ہے۔ اب کوئی بھی اس میں ٹانگ اڑا ہے تو سمجھو کہ یہ بھی ڈالر کھا رہا ہے، سمجھ آئی؟ وہ حضرت عمر پر بھی اعتراض کرے گا، صحابہ پر بھی کرے گا، وہ ادھر ادھر گمراہ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی، کیونکہ ہر فرد، میں نے اگر 50 سال 55 سال 60 سال عمر پڑھنے پڑھانے میں، میرے سامنے تو بولے گا بھی نہیں، اس کو پکڑے گا، اس کو پکڑے گا، اس کو پکڑے گا۔ ورنہ آج تک اس مسجد میں مجھے 15 سال ہونے والے کوئی ماں کا جایا نہیں آیا کہ امام صاحب آپ کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بھائی یہاں بھی تو آؤ نا۔ نہیں بھائی، اس کو راستے میں پکڑے گا، 20 رکعت پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اب اس غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی امام یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے یا کیوں نہیں رکھ رہا، اور یوں نہیں کر رہا، اب اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ بولے اچھا، ہاں بولے قرآن میں یوں، حدیث میں یہ تو قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، حدیث سے بھی محبت کرتا ہے، تو یہ تو بولے گا اچھا ہاں یہ جو کر رہا ہے نہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو علماء گمراہی پر متفق نہیں ہوتے، تو اکثریت دیکھیں آپ تو تھوڑے تھوڑے، یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو آج جو ہے نا دادا کا جو اہل سنت جماعت کے عقیدے پر ہے، ورنہ ہم بھی دادا پردادا، نانا پرنانا، نانی وغیرہ کی باتیں نہیں مانتے اگر شریعت کے خلاف ہو تو۔ اگر شریعت کے موافق چل رہے ہیں، ابو جی صحیح اس نماز پڑھ رہے، بیٹا کل جو ہے نا کسی غیر مقلد کے پاس بیٹھ گیا، اب اس نے بولا کہ بھئی یہ تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی دعویٰ دیکھیں مجتہدین کا، اگر وہ ہے وہ کہتے ہیں اولا خلاف، یہ بہتر ہے، غیر اس سے یہ بہتر ہے، بس اتنی بات ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس والی کی نماز ہوتی ہے، اس والی کی نہیں ہوتی، اس والی کی نہیں ہوتی، اس والی کی ہوتی ہے، اس کی والی، یہ تو نہیں کہتے نا کم از کم۔ لیکن جو فساد ڈالیں گے اس غریب کو، بولے بھائی تو نے تو جتنی بھی نمازیں پڑھی گئی، یہ ہیں فسادی، اللہ ان کے فساد سے بچائے۔ تو آگے دیکھیں کہ اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے مراد قیاس ہے، یعنی جس مسئلے کی کتاب اور سنت میں صاف تصریح نہ ہو، اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹا اور اس پر وہی حکم جاری کر دو جو سورہ نساء میں آگے 83 نمبر آیت پر آ رہا ہے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس مسئلے کو جس میں اختلاف ہے، اس معاملے کو رسول اور اپنے اولی الامر کی طرف لوٹا دیتے، اس کا حل وہ لوگ ضرور جان لیتے جو اس میں کسی مسئلے کو مستنبط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یستنبطون، جو علت کو تلاش کر کے یہ علت یہاں پائی جا رہی ہے، یہی تو فقہا کے وہ ہمارے احناف کی 6 بڑی کتابیں، ہم آج بے اعلان کھلم کہتے ایک مسئلہ کتنے لاکھ 6 لاکھ سے اوپر مسائل انہوں نے بیان کیے، ایک بھی قرآن حدیث کے خلاف کوئی غلط ثابت کر دے، ایک مسئلہ۔ ہر دھرموں کا علاج تو نہیں ہوتا، باقی الحمدللہ روز روشن کے در کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کا دین سیکھتا ہے وہ ماں سوائے اللہ کے وہ کسی سے کا خوف نہیں رکھتا۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ پہلا موضوع، اب دوسرا موضوع ہے
اولو الامر کے تفسیر میں متعدد اقوال کیا ہے یہ ذرا سنیں کہ یہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نمبر پہلا، اولی الامر منکم سے مراد عمرا اور حکام ہیں، یہ رائے مختلف۔ نمبر دو، ابن وہب نے کہا اس سے مراد سلاطین بادشاہ ہیں۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد صحابہ فقہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد اہل دین اور اہل فقہ ہیں، یعنی دیندار علماء۔ حضرت عطا پانچواں اس میں عطا بن صاحب نے کہا اس سے مراد صاحب علم اور صاحب فقہ ہیں۔ نمبر 6، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں۔ مجاہد کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ امام ابن جریر 8واں قول اس میں ہے جو 310 کا وہ متوفہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اقوال میں اولا یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اور حکام ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا دو جان نے فرمایا ان قریب میرے بعد حکام ہوں گے، ان میں نیک حاکم بھی ہوں گے اور فاسق بھی، بے نمازی بے داڑھی، ایسے کہ بس برائے نام تو مسلمان ہوں گے، کوئی ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ وہ بولیں گے یہودی بھی صحیح ہے، عیسائی بھی صحیح ہے اور قادیانی بھی صحیح ہے، بولیں گے تھوڑا سا فرق ہے، وہ ایسے دین سے بیزار ہوں گے۔ مسلمہ بن کذاب بھی تو اللہ کو تو مانتا تھا، جنت کو تو مانتا، جاننا کے بعد تھوڑا کا میرے اوپر بھی وہی حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ظاہری میں فرمایا، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گیا اور اس کا قلع کم کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق تو ہے قادیانی کا، انا للہ، یہ تھوڑا فرق ہے، کیونکہ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف کھانے پینے جانور کی طرح بڑے ہوئے، تو فاسق بھی ہوں گے ان حکمران میں، تم ان کے حکام کی باتیں سننا اور ان کا جو حکم ہے حق کے موافق اس میں ان کی اطاعت کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اگر وہ نیک کام کریں تو اس میں تمہارا ان کا نفع ہے، اور وہ برے کام کریں تو تم کو نفع ہوگا، اور اگر ضرر کا کام کرے تو ان کو ضرر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص پر حکم کی اطاعت، حکماء کی اطاعت لازم ہے، خواہ اس کو وہ حکم پسند ہو یا ناپسند۔ ہاں اگر اس کو اللہ کی معصیت کا حکم دے تو اس پر یہ اس کی بات نہ مانے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو 606 اس کا سن وفات ہے، وہ فرمایا اولی الامر منکم کے تفسیر میں وہ کہتے ہیں نمبر 1 وہ زمانہ کے اس سے مراد خلفائے راشدین ہے، نمبر 2 عہد رسالت میں لشکروں کے حاکم ہیں، نمبر 3 علماء حق جو احکام شریعہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ قول حضرت ابن عباس، حسن بصری اور مجاہد سے مروی ہے، اور روافض سے مروی ہے، شیعوں کی بات انہیں کی کہ اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین ہے۔ تفسیر کبیر میں جلد نمبر 4 میں صفحہ 243 پہ انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے یہ ہے کہ اولی الامر میرے استاد اس میں وہ کرتے ہیں علماء حق ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں اور پیش آمد مسائل میں فتوے دیتے ہیں، اور اس کی تائید اسی آیت سے جو میں نے پڑھی کہ اس کام کو ان علماء کے طرف لوٹا دے جو قرآن سے مسائلوں کو استنباط کرتے ہیں۔ اور خلفاء راشدین کے دور کے بعد ہر زمانے مسلمان عمراء اور حکام کے مقابلے میں ائمہ فتویٰ کی پیروی، ائمہ فتویٰ کی پیروی عوام نے کی ہے۔ آج بھی اگر عدالت کی کسی عورت کا ایک طرفہ فیصلہ کر کے اس کا نکاح فسخ کر دیتی ہے تو مسلمان اسلام فیصلے کو کیا ائمہ کے فتویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر وہ اس کی تائید کر دیں تو اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کا نکاح فسخ کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ اور خلفاء راشدین خود اصحاب علم اور ائمہ فتویٰ تھے، تو اس سے معلوم ہو کہ اولی الامر منکم سے مراد ہر دور میں ائمہ فتویٰ اور علماء اور فقہاء ہے۔ دوسرا موضوع اس میں ہے، تیسرا اولی الامر کے اطاعت یہ بے طبع ہے۔ اس آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، اولی الامر 3 باتیں، ٹھیک ہے نا۔ اطیعوا اللہ کا، اچھا اولی الامر سے پہلے اطیعوا کا ذکر نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر و اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہتے ہیں فرمایا بلکہ اس کا پہلا اطیعوا پر عطف کیا گیا تاکہ اس کی اطاعت بالطبع ہو۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور حضور جو بھی حکم دے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث صحیح ہو یہ ضروری ہے، حدیث صحیح ہو۔ اب حضرت حذیفہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اب وہ کہتے ایک کا بولا ایک کا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو میری بیٹی کو دے، نکاح نہیں کرو گے؟ تو اس نے بولا نہیں کہ اب قرآن میں تو دیکھے، نہیں، اطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت ہے، میں تو رسول فقط اطاع اللہ ہے۔ حضور مستقل، وہ جو بھی حکم دے وہ آپ کے عقل میں آئے نہ آئے، قرآن کے موافق آپ کو نظر آئے نہ آئے، حضور اللہ کا حکم جیسے آپ کے پیچھے بھی تھوڑی کرو گے، اسی طرح حضور کا حکم بھی مستقل ہے، لیکن اولی الامر میں پھر یہ بات نہیں رہے گی، اس کو دونوں پر پیش کرو گے، سمجھ آئی؟ اور علماء اور حکام کی مستقل اطاعت نہیں ہے، جب ان کے احکام اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہو تو ان کی اطاعت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنا دیا، اس نے آگ جلائی اس امیر نے، اور لشکر سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، دوسروں نے کہا ہم آگ ہی سے بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کا ذکر کیا گیا، تو جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا آپ نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے، اور دوسروں کو آپ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی میں۔ صحیح مسلم حدیث 1840 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ آپ کو عالم دین، پیر، کوئی بھی ہو، آپ کو حکم دے وہ صریح اس کے مخالف ہو تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ آگے بڑی مثالیں اس میں موجود ہیں، بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ اقوال صحابہ پر مقدم ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ انیس عیسیٰ نے فرمایا اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت میں تصریح کہ اللہ اور رسول کے ارشادات باقی تمام لوگوں پر مقدم ہیں۔ ہم اس سے پہلے حوالہ بیان کر چکے کہ حضرت عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا کہ تیمم کرنے سے آپ جنبیاں نہیں کر سکتے، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جنبی کے لیے تیمم کو مشروع کیا، اس لیے جمہور صحابہ، فقہاء، تابعین اور مجتہدین اسلام نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو نہیں لیا، بولے نہیں حدیث میں صریح وہ ہے، ہم اس کا تو صحابی تو شان صحابہ، پھر عبداللہ بن مسعود اور پھر حضرت عمر جیسے جل قدر، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر زخمی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت صہیب روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب۔ حضرت عمر نے فرمایا اے صہیب تم مجھ پر مت رو، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیتا ہے، اس لیے مت رو۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے 1287۔ تو جب حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر کا ایک قول بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس نے آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ آگے فرمایا عائشہ امہات المؤمنین نے فرمایا کہ عقائد و جہان کا گزر ایک یہودی کی قبر سے ہوا جس پر لوگ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری میں یہ 1289 نمبر حدیث ہے۔ تو یہودی پر اس کے بد کردار کی وجہ سے ہو رہا تھا، نہ کہ لوگوں کو رونا کی وجہ سے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کو لیا اور اس کو جو ہے حدیث پر مقدم رکھا۔ تو اسی طرح عمر، حضرت عثمان، ایک اور روایت ہے، آپ کو مثال دے دوں، حج تمتع سے منع کرتے لیکن چونکہ حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس لیے جمہور صحابہ، فقہاء، تابعین اور علماء اسلام نے آپ کی سنت ثابتہ کے مقابلے میں ان کے قول کو قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ تو جلیل القدر ہے، حضرت عثمان جیسے ہستی، حضرت عمر جیسے ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا۔ حضرت عثمان تمتع اور حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے حج اور عمرے کے احرام باندھا اور لبیک بعمرۃ و حج میں انہیں حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول پر میں ترک نہیں، میں دونوں کا کرتا ہوں۔ حضرت علی نے دونوں کیا بولا، ان لوگوں نے بولا نہیں، بولا جب حضور سے ثابت ہے تو میں کسی صحابی کا قول تھوڑی لے سکتا ہوں۔
سالم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر کے بیٹے سے کیا کہا کہ حج تمتع الگ الگ احرام کے ساتھ حج اور عمرہ جمع کرنے کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جائز ہے۔ تو اس نے کہا آپ کے باپ تو اس سے منع کرتے تھے، آپ اپنے والد کی مخالفت کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ کہ میرے باپ حج تمتع سے منع کرتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہو تو میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ کے حکم پر؟ اس شخص نے کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے، 825 نمبر حدیث۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اکابر کا کوئی قول اگر قرآن مجید اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو اصاغر کے لیے جائز ہے، چھوٹوں کے لیے، کہ اس قول سے اختلاف کریں اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں ان کے قول کو قبول نہ کریں، اور اس میں ان کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کے بڑائی کا اظہار ہے اور سورہ نساء کی اس آیت پر عمل ہے۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جاؤ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تیسرا موضوع یہ چھوٹا سا یہ بھی بیان کر دوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، صحابہ کے اقوال پر مقدم۔ یہاں ائمہ مجتہدین، یہ تو تیسرا طبقہ آ گیا نا، اس پر جو ہے حدیث مقدم ہے۔ لوگ بڑا جو غیر مقلد ہیں، جو ڈالروں سے بنے ہوئے ہیں، جو فساد کے جڑ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فقہا، یہ ائمہ ابو حنیفہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے مکار۔ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر، بولا آمین۔ جو غلط دین بیان کرے، میں یہ نہیں کہتا فلاں، میں کہتا جو جھوٹ بولے فساد کرے اس پر خدا کی لعنت ہو، بولا آمین۔ اسی طرح اگر ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو حدیث صحیح پر عمل کیا جائے۔ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں، اور اس میں کسی امام کی بے ادبی نہیں ہے بلکہ اس آیت پر عمل ہے جو ابھی ہم نے کہا۔ امام ابو حنیفہ نے عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کو مطلقاً مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ آپ رکھتے نہیں رکھتے؟ رکھتے نا، ہم تو حنفی بھی کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بہت ہی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کہا اذا سال حدیث ہوا، ہاں یہی میرا مسلک ہے، وہ مذہبی۔ تو ہم نے بولا ہم بھی تو اسی پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ منسوخ لے کر آتے تو اس پر تو عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اچھا روزوں سے کیا کیا امام ابو حنیفہ نے کہا یہ مکروہ ہے، بلکہ اس آیت پر انہوں نے عمل کیا کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو، اور عید الفطر کے 6 روزے مطلقاً مکروہ قرار دیا، خواہ متصل روزے رکھے جائیں یا منفصل، شوال کے روزے شروع سے عید الفطر کے بعد فوراً یا بعد میں، تاکہ فرض پر زیادتی نہ ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ نے کہا، اس میں تشبیہ نہ ہو۔ لیکن حدیث صحیحہ سے ان کی فضیلت اور استحباب ظاہر وہ ثابت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مثل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث 1164 نمبر پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول حدیث صحیح کے خلاف ہے، اس لیے علامہ زین الدین ابن نجیح حنفی متوفہ 970 نے لکھا ہے، لیکن عام متاخرین فقہاء کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنے میں مطلقاً کوئی کراہت نہیں ہے۔ بحر الرائق میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 258 پر یہ موجود ہے، 58 پر۔ علامہ ابن حمام متوفہ 861، علامہ طحطاوی وغیرہ، ابن حسن ابن عمار شنبرلالی متوفہ 1069، اور علامہ ابن عابدین شامی متوفہ 1252، سب سے اس طرح لکھا ہے اور ان کا مستحب قرار دیے، سب احناف ہیں۔ اسی طرح امام محمد امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کی ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا، الجامع الصغیر میں صفحہ نمبر 534 پر، اور تمام فقہاء احناف نے عقیقہ کرنے کو مکروہ یا مباح لکھا ہے، مباح جائز، سنت نہیں، ٹھیک ہے۔ بدائع ثنا 5 نمبر جلد میں 69 نمبر، عالمگیری جلد نمبر 5 اور صفحہ 362۔ لیکن چونکہ بکثرت احادیث عقیقہ کا سنت ہونا ثابت ہے، اس لیے فقہاء نے اس کو سنت کیا کہا، سب کرتے ہیں۔ آگے بھی بہت سارے وہ ہیں کہ اگر دلائلوں کے روشنی میں کوئی اختلاف کرے، کوئی قباحت ہو اور بڑوں کی بے ادبی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں دن بدن جو ہے
مسائل جو ہے نا وہ آسانی سے جو ہے نا وہ جمع کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم کوئی بھی حدیث تلاش کرتے ہیں نیٹ پہ، فوراً کوئی بھی مسئلہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بھی آیت تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی محنت کی، اپنے ہو سکتے کوئی حدیث اللہ و اللہ کے نبی کی بات میں تو وہاں تو کوئی گنجائش نہیں نا، اس کے بعد دلالوں کے روح سے اگر کوئی کہتے یہ دلیل ہے، اس پہ کوئی اس طرح وہ نہیں ہے، اور نہ ہمارا یہ مسلک ہے کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں ہمیں کسی مجتہد کا قول لے لے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے پیارے آقا دو جان کی پیاری شریعت اور دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی فساد پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فساد سے سب کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین سامعین کی یا اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر جی نصیب پر موت نصیب فرما۔ شر پسندوں کے شر سے بار بار دعا کہتے ہیں اللہ کوئی بھی شر فساد پھیلاتا ہے یا اللہ پوری امت کے یا اللہ عقائد اور ان کے معمولات کے جو اہل سنت جماعت کے مطابق ہیں سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔